بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں نازل کی جو حق کو آشکارا کرنے والی ہیں، ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں. آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان لاتے ہی نہیں. جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس توریت کی تصدیق کر رہے ہیں، تو جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب توریت انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے. اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا ہدایت دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان منتروں کے اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے. نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی. یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور بیوی میں جدائی پیدا کریں. یہ واضح رہے کہ ان کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ اور فائدہ مند ہوں. اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کو خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش ان کو اس بات کی حقیقت کا علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. کاش اس بات کا ان کو علم ہوتا. ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں ہو یا مشرکین میں سے ہو یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے. اور ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس سے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس سے دوسری بہتر آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ کل کے سبق میں یہ بات چل رہی تھی کہ ان کا اللہ تعالیٰ ان سے بات فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. بلا شبہ تحقیق کہ ہم نے کھلی نشانیاں آپ کو دے دی، ساری چیزیں وہ اتنی کھول کر بیان کر دی اور اتنے واضح ہدایات دے دیں اور ایسی واضح نشانیاں دے دیں کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد کوئی شریف الطبع اور سلیم الطبع جو ماننے والا ہو، ذرا بھی جس کی طبیعت میں سلامتی ہو اور ذرا بھی طبیعت میں ماننے کا جذبہ ہو اور اپنے نفع کا کچھ ہوش ہو، تو ہرگز 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 ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ساری باتیں بتا دی جن کو تم کہتے آتے تھے. وہ جن چیزوں کی پیش گوئیاں کرتے تھے پرانی کتابوں سے اور کفار اور مدینہ کے کافروں اور امیوں سے ان سے جھگڑتے تھے کہ دیکھو
آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ خصوصیات ہوں گی، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ملا کر ہم تم سے سارے بدلے لیں گے، وہ ساری پہچان تمہارے پاس نبی کی آ گئی ہیں، ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں، تم نے سوالات کیے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، کل کی اس میں آیا تھا، تو وہ سارے سوالات بھی کے جواب بھی دے دیے، تمہیں اتنی کھلی نشانیاں دینے کے بعد وما یکفر بہا الا الفاسقون، جو بالکل سرکش ہیں، جو سر پھرے ہیں بالکل، جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مانے گا ہمارے کو. تو ان کا مزاج تھا، ان کی عادت کا بتایا. پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے ان کے، تو جب انبیاء، چونکہ ان کی طبیعت میں اصل میں ایک تو کبر اور بڑائی تھی کہ ہم ہی اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم نبی، ہماری بنی اسرائیلی میں نبی آئے، دوسرے میں آئے ہی نہیں کوئی نبی 2500 سال تک، ہم ہی صاحب کتاب ہیں، ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں. یہ ایک تکبر یہ تھی. اب تک تو تکبر تھا، وہ تکبر کی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز جو حق کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، رواج، باپ دادوں سے چلی آ رہی بات، نہیں کیوں لائے ہو. تو وہ تو ہر نبی کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے، جو باپ دادوں سے ایک چلی آتی ہے تو اسے یہ رکاوٹ تو ہر ایک آئی ہے کہ، لیکن حق کی مخالفت آمادگی کے لیے دو عیوب اور دو بیماریاں ہوتی ہیں جو حق کی مخالفت پر آمادہ کر دیتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے تکبر، اور ایک ہوتا ہے حسد. دو چیزیں ہیں. حسد کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ حق کی مخالفت پر، حق کی دشمنی پر اتر آتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، دشمنی، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے انہی دو بیماریوں کے بیمار دکھائی دیں گے آپ کو، یا تو تکبر اور بڑائی، کبر. تو کبر ان میں تھا پہلے. اب وہ انبیاء آتے تھے، وہ جو ان کی سرداری تھی اور جو ان کا دھندا پانی چلتا تھا، وہ اس پر زد پڑتی تھی، تو نبی ان کی برائیوں کو بیان کرتے تھے. وہ جب ساری عیوب ہوتے تھے تو ان کی سرداری، ان کی چودراہٹ اور ان کی جو ہے بزرگی اور اس کا جو ڈھنڈورا وہ پیٹتے تھے، اس پر وہ زد پڑتی تھی، اس لیے وہ ان سے مخالفت کرتے تھے انبیاء علیہ السلام سے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ہم ان کو یہ خیال ہوا، یہ امید کر رہے تھے کہ اسرائیلی ہوں گے وہ نبی، لیکن جب بنو اسماعیل میں ہو گئے اور یہ وہ کہتے تھے کہ سارے نبیوں اس کے سردار ہوں گے، وہ گویا 100 سنار کی ایک لوہار کی گویا سب سے زیادہ ایک فضیلت وہ ایسی ہوگی جو ساری فضیلتوں سے بڑی ہوگی. جب وہ فضیلت بنو اسماعیل میں آ گئی تو پورا پلڑا ادھر جھک گیا. تو اب تو ان کو بہت ہی زیادہ جلن، حسد بھی ہو گئی. تو اب تک تو یہ تھا کچھ مان لیتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے. پہلے نبیوں کا تو یہ تھا کچھ مان لیتے تھے، کچھ کو مانتے نہیں تھے. اب تو یہ ہوا کہ حسد بھی ساتھ میں شامل ہو گیا. تو وَكُلَّمَا عَادُوا عَادًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک ہوتا تھا کہ پھینک دیتے تھے، ان میں سے اسے رد کر دیتے تھے، اس میں سے ایک فریق کو. بل اکثرهم لا یؤمنون، اب تو صورت حال ہے ان میں سے اکثر انکار کرنے والے ہو گئے، اکثر اس کو ماننے والے نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس یہ رسول سے مطلب کوئی بھی رسول، یہ رسول جو ہے رسول میں کر کے دونوں چیزیں، یہ نکرہ بھی ہے اور جو ہے معرفہ، دونوں طرح سے وہ مانے لیے جا سکتے ہیں اس کے. جب ان کے پاس، جب ان کا مزاج یہ تھا، جب بھی کوئی رسول آتا تھا ان کے پاس تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک فریق اس کو وہ کر دیتا تھا، من الذین اوتوا الکتاب میں سے اس کو رد کر دیتا تھا. لیکن جب یہ آیا کہ رسول اعظم جب آ گئے ان میں سے، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، یعنی رسول اعظم آ گئے ان کے پاس، مصدق لما معہم، جن باتوں کو یہ کہتے آ رہے تھے، جن جو باتوں کی پیشگوئیاں کرتے آ رہے تھے، فورکاسٹ کرتے آ رہے تھے، ان کا وہ مصداق 100% دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مصداق ہے، یا ان کی کتابوں کی، قرآن کی، توریت کی، یا توریت کے احکام کی، یا وہاں کے پرانے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اوت الکتاب جو یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہ اب یہی سے اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی کتاب کو انہوں نے پیچھے پوچھ ڈال دیا. کہنے لگے ہم تو جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیغام نہیں آیا تھا. پھر یہ کہنے لگے ہمارے پاس، جیسے کل بتایا تھا عبداللہ ابن سلام، اگر ایمان لے آئیں گے تو تم ایمان لے آؤ گے، کیسے آدمی ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو سردار ہے. اگر وہ ایمان لے آئے کہ وہ ایمان کیوں لانے لگے؟ انہیں کیا پڑی ہے کہ جو پہلا وہ تھا اس کے مقابلے میں وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس اتنا اچھا دین ہے، اگر تم اس سے اچھا دین لے آؤ تو ہم مان لیں گے. یوں بھی کہا کرتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے کہ جبرائیل نہ لاتے تو میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے، جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تو ہم پر اتنی سختیاں اور ایسی جو ہے وہ اتاری ہیں، تو ہم ان سے تو ہمیں دشمنی ہے. تو اسے سب کو کانہ لا یعلمون، جیسے اسے جانتے ہی نہیں. اب دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ قدرت کا، فطرت کا قاعدہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام بھی کیا ہے، اور ضرورتوں کے صحیح طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا کرنے کا طریقہ اور ضابطہ بھی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں اور جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان چیزوں کا اگر استعمال نہیں کرے گا اگر آدمی، تو وہ اسے احتیاج تو ہوتی ہے، جب خلا پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوگا تو اچھی چیزیں اگر استعمال نہیں کرے گا تو بری چیزوں کو استعمال کرنا پڑے گا اسے۔ اللہ نے یہ دیکھیے، انسان چونکہ کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے بنایا اور انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا نظام بنایا کہ اس انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات ہے اور صدر کائنات ہے، اس پوری برات کا دولہ ہے، اسے ضرورت ہے اب اسے زندہ جسم دیا ہے۔ زندہ جسم کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کو ضرورت ہے انرجی کی، قوت کی۔ اب اسے انرجی حاصل کرنے کے لیے پیٹرول چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹ بنایا اس کا، زبان سے لے کر یہ قوت ہاضمہ بھی زبان کا نظام بنایا، ذائقے کا نظام بھی بنایا، قوت ہاضمہ کا نظام بھی بنایا، پیٹ بنایا۔ اب اس پیٹ کو جو ہے بھوک لگتی ہے، یہ بھی اللہ نے فطرت نے انتظام کیا، پیٹ کو بھوک لگے گی۔ اب اگر یہ بھوک نہ لگے انسان کو تو یہ کیسے انرجی حاصل کر سکتا ہے؟ بھوک لگے گی۔ اب اس کی بھوک اور اس سے انرجی زیادہ سے زیادہ اٹھانے کے لیے اچھی غذا، اس لیے فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اچھے پاکیزہ کھانے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اگر یہ اچھا کھانا کھائے گا جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی صحت مند غذا کھائے گا تو جسمانی طور پر صحت بنے گی اس کی، اور ظاہری اعتبار سے اگر یہ غلط کھانا کھائے گا تو صحت بگڑے گی۔ اس طرح اگر پاکیزہ مال کھائے گا تو روحانی طور پر اس کا صحت اچھا اثر پڑے گا، اور اگر جو ہے حرام مال کھائے گا تو باطنی اعتبار سے اس کی جو ہے روحانی صحت پر اور ایمانی صحت پر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں رزق حاصل کرنا ہے لیکن پاکیزہ اور طیب، پاکیزہ بھی صاف بھی ہو اور صاف ستھرا بھی ہو، کہاں صحت کے لیے مضر بھی نہ ہو، اور وہ جو ہے جو چیزیں نقصان دینے والی تھی ظاہری جسم کی صحت کو بھی ان کو حرام قرار دے دیا ہے، اور جو چیزیں انسانی صحت کے لیے فائدہ مند تھی ان کو حلال اور طیب قرار دیا ہے، حلال کیا ہی ان چیزوں کو۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے دیکھو جب جو چیزیں نقصان دیں، سنو صحت مند آدمی کے لیے پرہیز ٹھیک نہیں ہے، یہ فرمایا کرتے تھے، پرہیز تو معذور کے لیے ہے، بیمار کے لیے۔ صحت مند آدمی بعض دفعہ پرہیز کرتے ہیں، یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، یہ یوں کر دے گا تو اس سے ریزسٹنس ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے ہیں دیکھو صحت مند آدمی کے لیے پرہیز ٹھیک نہیں، جو چیزیں حرام اور نقصان دیتی وہ سب میرے اللہ نے حرام کر دی ہیں، جو حلال ہیں وہ سب فائدہ مند ہیں، سب چیزیں۔ تو اب اگر وہ حلال غذا، اگر وہ غذا نہیں کھائے گا اچھی طیب صالح، تو اسے بھوک لگے گی تو مٹی کھائے گا، کنکر کھائے گا، پتھر کھائے گا، کنکر پتھر کھائے گا، تو اس سے آدمی کی صحت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی، بعض دفعہ بھوک ختم ہو جائے گی، جگر خراب ہوگا اور یہاں تک کہ وہ موت کی اتر جائے گا۔ اس طرح یہ انسان دنیا میں آیا تو اسے جاننے کی ضرورت تھی، اگر جانے گا نہیں تو کوئی چیز کری، کسی چیز کو وہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے جاننے کے لیے ایک آلہ اللہ تعالیٰ نے دیا دماغ کا، کیسا پیارا دماغ دیا کہ وہ دنیا کے سپر کمپیوٹر دماغ کے 10ویں حصے کی صلاحیت کو بھی نہیں پہنچے ابھی، ریم کے اعتبار سے اور اس کی پوری صلاحیت کا سپر کمپیوٹر ابھی جو بنایا ہے وہ بھی آدمی ابھی اپنے دماغ کا 10واں حصہ استعمال کرتا ہے، تو پھر کتنی معلومات اس کے اندر ہوتی ہے، کتنی معلومات، کتنا اللہ نے اسے وہ بنایا، اور کتنا پورا نظام سسٹم، کنٹرولنگ سسٹم جو ہوتا ہے پورا جسم کا وہ الگ کیسا ہے وہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس میں جاننے کی صلاحیت پیدا ہوگی، بھوک پیدا ہوتی ہے، کچھ جانے، ضرور جانے گا، یہ کوئی بھی حاضر نہیں ہوگا جانے۔ اب اگر اسے حکم دیا گیا کہ اچھی چیزیں جانے ہیں، بھلا علم سیکھے، اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے، فرمانبردار کے لیے، وفادار کے لیے، اللہ کے وفادار بندے کے لیے کچھ جاننا ضروری ہے، اچھا علم سیکھے، کھانے کا اچھا طریقہ کیا ہے، پینے کا اچھا طریقہ کیا ہے، بولنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، پڑوس میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز دیکھنے کا کیا اچھا طریقہ ہے، وہ سارا سیکھے۔ اگر یہ نہیں سیکھے گا اچھا طریقہ تو برے کام سیکھے گا، پھر اگر اچھائی نہیں سیکھے گا تو پھر گالیاں سیکھے گا، جوا سیکھے گا، سٹا سیکھے گا، چوری سیکھے گا۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے خانہ خالی دیو میں گیرت، کسی خاص عمر میں جاننے کی صلاحیت، جس وقت جتنی زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اسے بھوک لگتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں، آج دفعہ 12-13 سال کے، تو بڑوں سے زیادہ کھاتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ ان کی جسم کی نشو و نما کا وقت ہوتا ہے تو اسے انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ایسی خاص عمر جاننے کی بھی ہوتی ہے، جو ٹین ایج ہوتا ہے،
یہ آدمی میں زیادہ جاننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو، اس لیے جاننے کی بھوک بھی اسے زیادہ لگتی ہے۔ اگر یہ وقت خالی ہو جائے، اس کو یہ خالی ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ چوری سیکھے گا، ڈاکہ سیکھے گا، یہ ہوگا۔ اس لیے اس زمانے میں خالی رہنا انتہائی مضر ہے۔ امت مسلمہ کا بہت بڑا مرض یہ ہے کہ ایک زمانے تک مسلمانوں میں وہ بچے جو سیکھنے کی عمر خاص ہوتی ہے اس میں خالی رہ گیا، فکر ہی نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ سے وہ جرائم ہم دیکھتے ہیں جیلوں میں، اور اس میں جب آپ ریشو دیکھتے ہیں مظفر نگر میں، ہم نے ایک دفعہ غازی آباد میں بھی گئے تو وہاں آبادی سے تقریباً 1.25 گنا جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کا تناسب ہے۔ اس میں صرف یہی بات کہنا کہ حکومت زبردستی ان پر کیس لگاتی یہی نہیں ہے، بلکہ واقعی جرائم بھی زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکھنے کی عمر کو خالی رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ شیروانی صاحب کا ایک بہت پیارا مضمون آیا تھا 10ویں فیل، کہ کسی گھر میں ایک بچہ 10ویں فیل ہو جائے تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، اس لیے کہ 10ویں جو فیل ہو گیا ہے وہ پڑھے لکھوں میں شمار نہیں ہوتا، اور وہ مزدوری کرتا نہیں، پھر کاروبار کوئی ایسا کرتا نہیں، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا۔ پڑھے لکھوں کی تو نوکری اسے ملے گی نہیں، آج کل تو گریجویشن پوسٹ گریجویشن کو بھی کوئی نہیں سمجھتا، یہ صورتحال ہے۔ تو وہ مزدوری کرتا نہیں، اس لیے خالی رہتا ہے، اور جب وہ خالی رہتا ہے اس عمر میں تو پھر چوری ڈاکہ گالیاں گھر والوں سے لڑتا ہے، اور مصیبت بنتا ہے، اس کا ہوتا ہے، اس کو جذبات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ گھر میں یہ وہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اچھے چیزیں نہیں سیکھے گا تو بری چیزیں سیکھے گا، اچھی چیزیں نہیں سیکھے گا، اچھا علم نہیں سیکھے گا، علم نافع نہیں سیکھے گا تو علم غیر نافع یا علم مضر سیکھے گا، یہ ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کے دل میں یہ انسان ہے، انس سے بنا ہے، اگر اسے محبت نہ ہو تو یہ سماجی سے حیوان ہے نا، تو اس سماج کی بنیاد ہے آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی پر۔ اگر ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہ ہو، نہ مطلب کا، نہ خوف کا، نہ محبت کا، تو پھر یہ سماجی معاشرہ، انسانی سماجی معاشرہ نہیں رہے گا۔ پھر لوگ اپنی اپنی کال میں الگ الگ مست ہوں گے، جانوروں کی طرح زندگی ہو جائے گی کہ جانوروں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اسے محبت کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، کیوٹی دی، چاہتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو چاہتا نہ ہو، محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی۔ اب اس کی محبت، اس کا صحیح غذا ہے اللہ کی محبت، اس دل کے اندر کی جگہ میں۔ اسے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو غیر اللہ سے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، اس کے لیے شرک فی المحبت، یہ بھی شرک ہے، اور یہی اصل سارے شرک کی جڑ ہے۔ اصل ظاہری شرک اسی میں سے جنم لیتے ہیں، اسی کے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا یعنی دل میں بساتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اتنی محبت کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے خلیل نہیں ہے، میرے پیارے، میرے محبوب نہیں ہے، وہ میرے معشوق نہیں ہے، وہ معشوق میرے اللہ ہی ہیں۔ تو اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر غیر اللہ سے محبت ہوگی، کسی عورت سے محبت کرے گا، مال سے محبت کرے گا، بھینس سے محبت کرے گا، کسی چیز دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں کبھی کبھی۔ اور مشائخ جو ہیں وہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے پاس آدمی جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ محبت کا رخ صحیح ہو جائے۔ صحت مند کا مطلب یہ ہے کہ رخ، جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مٹی کھانا چھوڑ دے، کنکر کھانا چھوڑ دے، بھوک صحیح لگنے لگے، اس کو میٹھا نہیں کھاتا، ذائقے دار چیزیں اچھی نہیں طبی ذائقہ پڑ رہا ہے تو پھر طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی اطباء کے پاس یہ جو محبت کا جو غلط محور ہو گیا ہے، اس کا رخ، اس کا صحیح کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ وہ پھر اس کو پہلے مجتمع کرتے ہیں، اس محبت کے رخ کو جو منتشر ہو گیا، تھوڑی محبت اس سے، تھوڑی محبت اس سے، مجتمع کرتے ہیں کسی بھی طرح۔ اس لیے تصور شیخ کا وہ رہا ہے متصوفین کے ہاں، جس کو ابھی اگرچہ ہمارے شاہ ولی اللہ کے بعد تو اس کو ذرا ناجائز یا مکروہ تحریمی قرار دے دیا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کنسلٹیشن ہی ہوتا ہے۔ مشائخ ہوتے ہیں، طبیب اس کے دل میں ڈالتے ہیں، کسی کے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کوئی شخص مرید ہوا، ان سے کوئی مرید ہوا تو انہوں نے پوچھا بھائی تجھے کسی چیز سے محبت ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی بھینس سے محبت ہے۔ ان کا اچھا حجرے میں بیٹھو اور وہاں تسبیح پڑھو اور اپنی بھینس کا تصور کرو۔ تو وہ بھینس کا تصور کر کے بیٹھے رہے، کھانا کھاتے رہے، بیٹھا رہے۔ 10-12 دن بعد بلایا اسے، فلانے ادھر آؤ، تو وہ ہلتا ہوا آ رہا، اس طرح کرتا ہوا جیسے بھینس ہلتی ہے۔ محبت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ محبوب کی نقل اور محبوب کا اثر وہ پڑتا ہے۔ بات دیکھیں گے، بعد جن بزرگوں، جن اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہو جاتا ہے، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز بھی اس طرح لے لیتے ہیں لوگ۔ دنیاوی محبت محبوبوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ، اور کسی کوئی عاشق ہو جائے تو ان کی حالت بھی عورتوں جیسی ہونے لگتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بول چال لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، آ گئے وہ دروازے کے باہر، اچھا کچھ دن اور تصور کرو۔ پھر اور دن تصور کیا انہوں نے، پھر انہیں بلایا، فلانے آؤ، تو وہ دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے، میرے سینگ اڑ رہے ہیں حضرت، میں آ نہیں سکتا۔ ان کا بس ٹھیک ہے،
پھر اسے جو ہے علاج بتایا، پھر اللہ کی طرف اس محبت کو منتقل کر. تو اگر اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو غیر اللہ کی محبت ہوگی اس کے لیے. اس طرح اس کو ضرورت ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے انسان کی، چونکہ دنیا میں بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت کے لیے. تو اس کی اندر اس کے لیے اس کی ضرورت تھی کہ کسی ایسے رب کی کوئی پہچان کر اس کے آگے جھکے، اپنے معبود اپنے اللہ کے آگے، جو تصور اور خیال اور جو ہے اس میں کہا ہے نا کہ تصور اور خیال سے بری ہو، ماورا ہو، ایسی ذات کے آگے جھکے. اس کی ضرورت ہے. یہ اس کی الستو بربکم جو کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سب نے کہا کہ میں قالوا بلا، بلا شبہ اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ نے سبق پڑھایا تھا. یہ اس کی اپنی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے آگے جھکے. اس دنیا میں آنے کے بعد انسان صحیح معنی میں کمال انسانیت پر اسی وقت پہنچ سکتا ہے، اور اس کے انسانیت کے مقام احسان پر جب یہ پہنچ سکتا ہے جب اس کی یہ کیفیت ہو جائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم اس طرح بندگی کرو، اس طرح اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس طرح عبدیت بندگ بن جاؤ کہ تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ تم یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو اس کی ضرورت تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی روح دی، اور روح کا مزاج بنایا کہ وہ کسی ایسی ذات کے، اس کی بھوک ہے یہ کہ کسی ایسی ذات کے آگے جھکے جو خیال تصور سے بری ہو، یعنی وہ اللہ کے سامنے جھکے. اب اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو غیر اللہ کی عبادت کرے. جہاں چمتکار دیکھ لے گا، جہاں کوئی جادو دیکھ لے گا، کہیں کوئی چیز ایسی دیکھ لے گا عقل سے ماورا چیز، فوراً اس کو جھک جائے گا. اس لیے آدمی کسی بھی ایسی چیز سے، شعبدے سے، کسی جادوگر کے کسی چیز سے، کسی خاص ایسے کمال سے جو خیال و عقل سے اور خرق عادت چیز ہو، ایک دم متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وقت لگا رہتی ہے جنات اور یہ فلاں فلاں چڑیل، اس کی طرف عملیات کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے مغرب میں عام طور پر ایک نئی سائنس بہت زیادہ پنپ رہی ہے جس کو کہتے ہیں پیرا سائیکلوجی. شگون، چھینک آئی تو کیا ہوا، ہچکی آئی تو اس نے یاد کیا، بلی نے وہ کر لیا تو کیا ہوا، چڑیل، ڈائن، اور بڑے بڑے وہ سائنسداں. آپ وہاں مغرب میں وہی ناول، وہی فلموں کا رواج ہو رہا ہے جو جادو اور وہ بھوت اور پریت وغیرہ پر ہیں، اور اس پر ایسی فلمیں آج کل نئی دکھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی ذاتی زندگی میں ایسی چیزیں، کہیں سے کسی پر اثر ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا. کیونکہ عیسائی یہودیوں کے ہاں جادو وغیرہ کا بہت رہا ہے یہ رواج، اس لیے اور بھی زیادہ ان کی ذاتی زندگی میں چڑیل اور ڈائن اور یہ جو ستاروں پر ہو کے آ گئے، ان کی ذاتی زندگی میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. آدمی ایک دم وہ متاثر ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ کی ذات ہے جو خیال و تصور، حد تخیل کی وسعتوں سے اگر خدا ماورا نہیں ہے. علامہ مظفر نگری نے کہا ہے کہ حد تخیل کی وسعتوں سے اگر خدا ماورا نہیں ہے تو ہے وہ تخلیق ذہن انسان، قسم خدا کی خدا نہیں. حد تصور کے تو ایسے آؤں کے لیے جھکے گا تو وہ غیر اللہ کے آگے جھکے گا، یہ ہوگا. تو جب یہ سالے اور یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے. اس کو جسمانی اعتبار سے بھی اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی جینا سکھائیں، کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے کپڑے پہننے، کیسے کرنے. پھر یہ بھی سکھائیں کہ کیا صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا ہے، کیا علم صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ بھی بتانا، صحیح غلط کا وہ بتائیں. پھر انبیاء علیہ السلام آئے، کیسے اللہ سے محبت کی جائے، کیسے غیر اللہ کی محبت سے نجات پائی جائے، دنیا کی محبت کیسے جائے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، جن چیزوں کی محبت انسان کر سکتا ہے ان کی محبتوں سے کیسے چھٹکارا پڑے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے. نشانیاں لے کر آئے، اور وہ اس انداز میں وہ لے کر آئے معروف 100% انسان کی فطرت و مزاج کے مطابق ہوں. وہ آئے کیسے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور کیسے اللہ کے آگے جھکے، اور کیسے مقام احسان، انسانیت کے مقام اور ایمان کے مقام احسان پر پہنچے کہ اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے حاضر ناظر جانے، اللہ کے مشاہدے کی وہ کیفیت، اس کی کیفیت کیسے حاصل ہو، وہ سکھانے کے لیے آئے. تو جب آدمی اس کو نہیں سیکھے گا، جب اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اچھی کتابوں کو اور دعوت کو نہیں، جو دعوت دی گئی ہے یا دعوت نہیں دی جائے گی، اس کے سامنے وہ چیزیں نہیں آئیں گی، یا ان چیزوں کو خود نظر انداز کر دے گا. انبیاء علیہ السلام کی تو بری چیزوں کو حاصل کرے گا، اچھی غذا نہیں کھائے گا تو بری پتھر رہے گا، خلا نہیں رہے گا. اور یہ بات جو ہے بار بار سر وقت دہرائی جا رہی ہے. آج کل غلطی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھیے جتنے باطل نظریات اور غلط طریقے ہو سکتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، عبادت کے، محبت کے، دنیا میں طرز زندگی کے، جتنے بھی ہو سکتے ہیں،
ان سب کو قرآن نے ظلمات کہا ہے. جو حق ہے، جو سچائی اسلام ہے، اسے نور کہا ہے، واحد کا صیغہ. تو نور کی ایک یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نور کی خصوصیت ہوتی ہے پھیلنے کی. نور کا، روشنی کا نیچر ہے پھیلنے کا، آفنس کا. اور ظلمات کا جو ہے وہ آفنس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈیفینسیو ہوتا ہے ان کا، وہ خالی جگہ لیتے ہیں صرف. تو جب نور نہیں پھیلایا جائے گا اور حق نہیں پھیلایا جائے گا تو باطل اس کی جگہ لے لیں گے، یقیناً یہ بات ہوگی. تو جب ان لوگوں نے اسے جو ہے وہاں پر ان کے ربیون نے اور ان کے مقتدی حضرات نے جب انبیاء کی تعلیم کو پر سے پش ڈال دیا تو ان کی جگہ طرح طرح کی چیزیں لینی تھی. تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتابوں کو تو دور وہ کر دیا. پھر قرآن نے کہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، کہیں کی ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے. ما تتلو تلاوت میں بھی آتا ہے اور پیچھے جیسے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، پیچھے پیچھے چلنے کو بھی تلا کہا جاتا ہے. دونوں معنی ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں معنی میں ہے کہ یہ پیچھے اس کی اتباع کرتا رہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. علی ملک سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سلطنت میں. اصل میں یہاں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا. یہودیوں کی کتابوں میں بھی، توریت میں بھی یہ بات ہے کہ یہ نبی آئے، یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب نبی ہیں جو سلیمان کو جو ہے وہ نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں. حالانکہ سلیمان، ان کے یہاں یہ ہے کہ سلیمان خود توریت میں ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں یہ بات بھی ہے کہ اور سلیمان کو جو ہے اپنی جو ہے نئی بیویوں کے چکر میں آ گیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے اسرائیل کے خدا کو چھوڑ دیا. یہ بات کہی گئی ہے، اس نے جادو سیکھ لیا، یہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ. تو یہ چلی آ رہی ہے یہودیوں کے ہاں، اور یہی بہت سی بنی اسرائیلی روایات، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی اب تک حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان عملیات وغیرہ کی وہ کی جاتی ہے. تو جب اس ان آیات کو اور ان الفاظ کو جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان کا صحیح استعمال، اس سے فائدہ اٹھا کے ایمان و عمل صالح کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، تو اس طرح ہمارے ہاں بھی یہی بات ہے. یہ قرآن، میں نے عرض کیا کہ قرآن جہاں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ان چیزوں سے خطاب کرتا ہے، وہ ہماری برائیوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ برائی آتی جا رہی ہیں. اور وہی بات، یہ بات فرمائی کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نقش قدم پر چلو گے، تو وہ بالکل وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بھی ان آیات اور ان کو جو ہے اعمال قرآنی سے لگا لیا نا. اعمال قرآنی یہ نہیں ہے، اعمال قرآن ہے ایمان و عمل صالح. اس کے لیے قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے نازل نہیں ہوا تھا قرآن کے ان اعمال قرآنی سے وہ کریں. تو اس میں جو ہے وہ کہیں کہیں حتیٰ کہ ابھی تک ہمارے یہاں نقش سلیمانی، ابھی سنا ہوگا نقش سلیمانی، ان کے ہاں عملیات والوں کے ہاں جگہ جگہ لکھا رہتا ہے نقش سلیمانی. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس جادو کو جو منسوب کیا چلا جا رہا ہے، تو وہی رواج میں ہمارے بھی لوگوں نے لے لیا. اور کچھ لوگ چونکہ جب شیطان وہ کرتا ہے جس طرح یہ فرشتوں کو جادو سکھایا گیا، اس طرح جو ہے کچھ لوگ بھی جادو کے توڑ کے لیے جادو سیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ یہودیوں نے سکھا دیا، پھر وہ ان کتابوں میں آ گیا، تو وہ یہ نقش سلیمانی کے طور پر ہوا. تو ان کا یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. حالانکہ ہمیں عجیب لگتی ہے وما کفر سلیمان، قرآن کو یہ کیا پڑھی ہوئی، سلیمان نبی ہیں، تو نبی کی طرف کفر کا کون وہ کر سکتا ہے؟ قرآن کہہ کے گزر جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم واقف نہیں ہوتے اس لیے حیرت ہوتی ہے. مثلا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں، مثلا سورہ قاف میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں دنیا، زمین و آسمان اور سب چیزوں کو بنایا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی. اب یہ کیا بات کر اللہ میاں کو ایک لکھنے کی کیا ضرورت تھی وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ؟ اصل میں ان یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ 7 دن میں، یہ جو ویکینڈ کا تصور ہے ان کے ہاں یہودی عیسائیوں کے ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں وہ بنا کر پھر تھک گئے تھے نعوذ باللہ اللہ میاں، تو اللہ میاں نے ایک دن آرام کیا اللہ نے. تو قرآن نے اس کا رد کیا ہے. ایسے یہ بھی چونکہ انہیں یہ کہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات، شیاطین جو تھے وہ سحر سیکھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص، چونکہ ایسی حکومت دی تھی جو کسی کو نہیں دی تھی. انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دیجیے جو آپ نے کسی کو نہ دی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ایسی سلطنت دی کہ ہواؤں پر بھی آپ بس چلتا تھا، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور پرندوں کو بھی استعمال فرماتے تھے.
اور جنات پر بھی آپ کا تسلط تھا، حکم مانتے تھے وہ جو ہے وہ جی، تو ایسی سلطنت دی تھی۔ اب یہ چیز چونکہ خرق عادت چیز تھی اور یہ معجزے کے طور پر دی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بڑے جادوگر ہیں سلیمان، اور جنہوں نے اپنے اس میں جو ہے سب کو انہیں اپنے قبضے میں کر لیا، تو وہ کہتے تھے سلیمان نے جادو سکھایا۔ اللہ نے اس کا رد کیا کہ سلیمان تو ہمارے نبی تھے، ہمارے محبوب بندے تھے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، بلکہ شیاطین، چونکہ اجماع ہے اس پر علماء کا کہ وہی جو ہے وہ عموماً سحر جو ہے وہ غیر اللہ سے استعانت کے بعد اور شیاطین سے استعانت کے بعد ہی وہ کسی شیطان کو اور کسی جن کافر جن کو جو ہے استعمال کر کے وہ کیا جاتا ہے، اس سے استعانت کی جاتی ہے، اور چونکہ یہ کفر ہے اس لیے جو ہے اکثر جادو کفر ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کے جو جادو فسق کے ساتھ کیا گیا ہے وہ فسق ہے، اور جو جادو کفر کے ساتھ کیا گیا ہے یا شرک کے ساتھ کیا گیا ہے غیروں کی طرح، جادو جب سیکھا جاتا ہے تو بعض دفعہ پخانہ، یہ سفلی جادو کراتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پخانہ کھاتے ہیں، یا حیض کی حالت میں یا حیض کا کچھ حصہ پلایا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ظاہر ہے کہ وہ حرام اور گناہ ہے، اور گناہ پر اس کی اساس ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اس کو سکھایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ باب العراق کا اصل میں نام ہے پرانا، جیسے قاہرہ کا نام مصر رکھا، مصر اس زمانے میں مصر تھا، پھر یہ پورے ملک کا نام بھی مصری ہوا، اس طرح باب العراق کا وہ ملک تھا، اور یہاں بہت ہی جادو کا ایک زمانے میں بہت زیادہ چرچا تھا، بہت زیادہ چرچا تھا۔ اور یہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ آپ جانتے ہیں کل بھی پرسوں ذکر آیا تھا، کل کے سبق میں یا پرسوں کے ذکر میں، کہ یہودیوں کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 100 سال رہی ہے، حکومت اسلامی جس کو یہ مانتے ہیں، اس میں جو ہے حضرت طالوت کی 20 سال ہے، اور 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بڑا عروج حاصل ہوا اور بڑا ان کو ایسا حاصل ہوا، تو ان کے زمانے میں یہاں شیاطین ان کو جو ہے وہ سحر سکھایا کرتے، سحر بہت کیا کرتے تھے، شیاطین میں تو رہا ہے اس طرح کا حصہ، تو انہیں سحر سے بڑی مناسبت ہو گئی تھی۔ اب یہ چونکہ خیر کی طرف ان کی طبیعت نہیں چلتی تھی، بعض لوگ طبیعتیں ہوتی ہیں نا، جیسے میں نے کسی وقت عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر شر دونوں بنائی، دونوں اچھی طبیعتیں بنائی، بری طبیعتیں بنائی۔ کنوں کو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ سے برائی تلاش کرتے ہیں انہیں، اور بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاں ہر جگہ سے اچھائی مل جاتی ہے جب تلاش کرنے پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں مثلا مکھی ایک مخلوق ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی جہاں جائے گی وہاں اچھی چیز پر بیٹھے گی، وہ پھولوں پر بیٹھے گی، رسوں پر بیٹھے گی، وہاں اچھی چیز تلاش کرے گی، دور تک چلی جائے گی، دور تک چلی جائے گی اچھی چیز تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت سے نوازا ہے، اور کیسا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس کی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے وہ اس کو بڑی خصوصیات سے دی ہے، اس کو کیسا رڈار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، خود نشانی ہے اس میں۔ قرآن نے کہا بھی ہے کہ دیکھو ہم نے اسے جو ہے اسے وحی کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ جو ہے پہاڑوں پر اور مِنَ الشَّجَرِ اور شجروں میں تم اپنے گھر بناؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر کا راستہ سجایا۔ تو حال کی مکھی کا جو سسٹم ہے اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ بالکل آدمی اشش کر دیتا ہے، یعنی اتنے دروازے ہوتے ہیں محل کے اس مکھی چھتے کے، لیکن وہ اسی میں سے جا کے گھستی ہے، جس میں سے نکلتی ہے وہ مکھی اسی میں سے جا کر پھر داخل ہوتی ہے، اور کتنی دور تک چلی جاتی ہے وہ، کتنی دور تک شہد کی تلاش میں اور رس کی تلاش میں۔ ایک وہاں کے جو ہے فرانس کے ایک سائنسداں صرف اس آیت کو پڑھ کے سن کر پھر انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی کہ وہ امریکہ جا رہے تھے تو کچھ مکھیاں انہوں نے اپنے ساتھ لیں، انہیں ایک خاص رنگ میں رنگ لیا، اور امریکہ جا کر انہیں مکھیوں کو چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ کچھ دنوں کے بعد آئے تو انہوں نے اپنے چھتے میں ان ساری مکھیوں کو دیکھا۔ اب آپ دیکھیے رڈار کا سسٹم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیسے چھوٹے سے پرندے کو وہ وہاں سے سائبیریا سے آتے ہیں اور ایک اڑان بھرتے ہیں اتنی، یہاں جو لمبی اڑانیں اتنی نہیں بھری جاتی کہ بیچ میں فیول لینا پڑتا ہے، سارے جہاز کا تیل جو اتنا ٹن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اڑان بھرتی ہیں، اور یہیں جہاں آنے کا وقت ہوتا ہے وہ ان کی رڈار کا سسٹم بھی، ان کی انرجی آپ دیکھیں کیسے اللہ نے بنایا، پھر بھی سنا ان کے اندر انرجی بچ جاتی ہے کچھ، کہ اگر وہ آدھا راستہ واپس کرنا چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں۔
اب یہ مکھی چلی گئی، پھر وہاں سے آئی، اب آپ دیکھیں فیول کتنا لگا ہوگا، اللہ نے اسے انتظام کر رکھا ہے. اور پھر وہ رڈار چھوٹے سے بچے اتنا سا ہو، ہم اپنے گھر کو جو ہے کئی دفعہ گلیوں کو میں اشتباہ ہو جاتا ہے پیچھے، پیڑ تو سب ایک سے ہوتے ہیں، جنگل ایک سا ہوتا ہے اس میں، وہاں کیسے وہ، اور آج سے کیسے اللہ کی شان ہے یہ بنایا گیا. تو وہ جو ہے وہاں جاتی ہے جہاں بھی اچھی جگہ بیٹھتی ہے، وہ شہد کی مکھی کی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس کی. اور یہ جو مکھی ہے دوسری گندی مکھی، یہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، گندی چیز پر بیٹھتی ہے زیادہ جگہ، جہاں گندگی دیکھے گی وہیں بیٹھے گی. اب اس مکھی کی اس اچھی طبع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، تو جہاں چیزیں فائدے کے لیے بھی بنائی ہیں وہاں اس کی تربیت کے لیے بھی بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں مکھیوں میں امتیاز بنایا، اور ان کی خصوصیت یہ انسان کی تربیت کے لیے کہ سمجھ لے کہ جب اچھی چیز تلاش کرنے کا، ہر جگہ اچھائی تلاش کرنے کا مزاج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ صفت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی الٹی شہد، جس کو کہا فی شفاء للناس، فی دواء للناس نہیں فرمایا بلکہ اس کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے. اور وہ مکھی جو بری چیز دیکھتی ہے وہ اچھی چیز پر بھی بیٹھ جائے تھوڑی دیر میں کھانا سڑ جاتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ جو اچھائی تلاش کرتے ہیں جہاں رہیں گے وہ خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور جو چیز برا بناتے ہیں. تو اب چونکہ ان کی طبیعت میں وہ گندی مکھی کی طرح ہر جگہ سے گندگی لینا بن گیا تھا، طبیعت کج ہو گئی تھی، فسق پیدا ہو گیا تھا، سرکشی پیدا ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اللہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا نہیں، اور نور سے انہیں مناسبت نہیں ہوئی تو اندھیرے میں جا پھنسے. اور یہ نبیوں سے اچھی باتیں سیکھنے کے بعد شیاطین سے جادو سیکھا انہوں نے، برا کفر سیکھا، شرک سیکھا، اور برے کام نقصان انسانیت کے لیے نفع کے چیز سیکھنے کے بجائے انسانیت کے لیے مضر چیز سیکھا. اور یہ اور اس کی نسبت کرنے لگے سلیمان کی طرف. پھر یہ جو ما انزل علی الملکین ببابل و ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت یہ دو فرشتے تھے، اسی پر اجماع مفسرین کا. ملکین بھی پڑھا گیا ہے، بعض قرات ہے اس کی. ملکین کا مطلب دو بادشاہ، اگر بادشاہ تھے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا، لیکن ملکین کا زیادہ مفسرین نے کہا کہ دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ جادو بہت ہوتا تھا ان کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جادو سے جب کوئی چیز ہو جائے تو اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے اسے سکھانا پڑتا ہے، بتانا کرتا ہے، ہوشیار کرنا پڑتا ہے، دیکھو ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب جادو اور سفلی ہونے لگتا ہے تو جادو ہمارے علماء نے بعض دفعہ سکھایا کیا تو لیکن وہ یہ ان کو بھیجا گیا یہاں پر اور کہا کہ جاؤ بھائی تم جا کر دیکھو، جاؤ اور لوگوں کو اس سے ہوشیار کرو، یہ بتاؤ. تو جو بھی ان کے پاس یہ فرشتے تھے ان کو جادو اللہ نے ان کو ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو کے اوپر وہ جو ہے وہ جادو کی اصلیت نازل فرمائی اور بتایا کہ یہ ہے تاکہ تم ہمارے بندوں کو کرو. یہ ظاہر فرشتوں کو کیوں بھیجا، اس پر بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء کی شان اس سے وہ ہے کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ جس میں سکھایا بھیجا گیا تھا تو انسانوں کو حفاظتی کے لیے، اور انسانوں کو ان سے بچانے کے لیے. تو جیسے سفلی عمل سے بچانے کے لیے یا کسی اس کا جو جادو کا توڑ سکھانے کے لیے عملیات وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ گویا وہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اس میں جو عملیات ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اس میں عملیات میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ناجائز محبت کے توڑ کے لیے بھی کچھ ایک محبت وہ ہوتی ہے، ایک عمل سکھایا جاتا ہے نفرت پیدا کرنے کے. لیکن پیدا جب سکھاتے ہیں وہ عامل نیک لوگ، صالح لوگ، تو ان کو بتاتے ہیں دیکھو خبردار کسی حلال محبت میں استعمال نہیں کرنا کسی کو. ناجائز محبت ہوگی ہو جاتی ہے، کبھی عورت مرد کا اختلاط ہوگا تو ہو جائے گا، زندگیاں گھروں کی اور خاندانوں کی عذاب بن جاتی ہیں اس عذاب سے. اگر دل اور آدمی خود بھی سوچتا ہے کہ میں برا ہوں کر رہا ہوں اور نئی ہمت وہ نہیں جھوٹا پاتا کہ اس کی وجہ سے اتنا ہو جائے کہ جادو کرا دیا ہے اور اس کی وجہ سے دلوں کو ایسا جو ہے اس پر مسخر کر دیا گیا جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے. تو لیکن اس کے بعد وہ اگر شوہر بیوی یا بھائی بھائی کے نفرت کے لیے اسے استعمال کرایا اس نے، تو وہ تو اس نے بتانے والے کا تو اس میں نہیں، اس نے بتا دیا. جیسے مثلا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں یہ ہے کہ جادو برحق ہے اور اس میں اثر، لیکن گناہ ہے، ہو جاتا ہے لیکن غلط ہے. جیسے قتل، اگر بندوق چلا کر قتل کریں گے تو قتل ہو جائے گا، لیکن قتل ہے حرام. بندوق چلائیں گے، بندوق میں تاثیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں خواص رکھے ہیں. اس طرح بندوق میں تاثیر یہ ہے اگر گولی چلائیں گے تو مر جائے گا، لیکن بندوق چلانا یہ جو ہے اپنی حفاظت کے لیے چلانا جائز ہے. اس لیے لائسنس دیا جاتا ہے، اس میں یہ عہد لیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، اپنی جان کی حفاظت کریں گے، اسی لیے تو لیا جاتا ہے.
لیکن اس کے بعد اگر وہ کوئی قتل کر دے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس طرح ان فرشتوں کو بھیجا گیا تھا کہ جادو کے اثرات سے لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں۔ وہ کیا کرتے تھے، جادو اور نبوت کے موضوع میں بھی غلط ملط ہو رہا تھا، اصل میں یہ بھی بات تھی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے جادو کیا ہے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ نبیوں کو جادو نہیں سکھایا جا سکتا تھا، وہ معصوم ہے۔ یہ جادو جو ہے وہ ایک بری چیز تھی اور اس کی اصلیت گندی تھی اور غلط تھی، اور غیروں سے استعانت سکھانے وہ کرنا تھا شیاطین سے، اور ان کو مسلط کیا جاتا تھا۔ تو جادو کی بہت سی قسمیں مثلا ایک میسمرزم بھی ہے، جادو ہے، خیال کو بدل دینا، نظر بندی کر دینا۔ تو بعض کی ماہیت بھی بدل سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کسی چیز کو کسی چیز میں بدل دیا جائے۔ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن ہے گناہ۔ تو ہاروت ماروت کو جو جادو سکھایا گیا تھا، تو وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ یہ جس کو بھی جادو بتاتے تھے، جادو کے بارے میں وضاحت فرماتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کون ہم سے جادو سیکھ کر، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی آدمی شر پسند ہو اور کوئی یہ ہو کہ اس کو سزا دینی ہو، تو جب تک خوب شر واضح نہ ہو جائے اور اپنی اس میں نہ چلا جائے تو امتحان کے آزمائش کے طور پر وہ کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی بے ایمان ہے، تو بے ایمان آدمی ہے، امین تھا، کسی اسے منشی بنا رکھا ہے، وہ بنا رکھا ہے، تو کچھ خاص پیسے رکھے جاتے ہیں۔ یہ جو رشوت میں پکڑے جاتے ہیں، راشیوں کو پکڑا جاتا ہے تو جعلی، ویسے ہی جو آرٹیفیشل رشوت دے کر پکڑایا جاتا ہے پہلے کہ ہاں یہ ہو جاتا ہے، ایسا ہے۔ تو یہ آزمائش اور امتحان ہوتی ہے کہ دکھانے کے لیے کہ نہیں تم ہو ہی رشوت خور، ایسا نہیں، دیکھو تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا، تم مجرم قرار دے دیے گئے۔ اس طرح ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی جو ہے نبیوں کی اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو یہ ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے آئے، ولا تکفر، دیکھو اللہ کفر مت کرنا، تم نبیوں کا راہ چھوڑ کر اس میں مت چھوڑ دینا، اس کو مت کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سکھاتے تھے ان کے ذریعے کہ شوہر اور بیوی کے جادو کا سب سے زیادہ اثر اور سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہوا ہے اور جس کو اس کی مضرت ہے، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرانا۔ یہ کیا کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے۔ اور چونکہ اس سے انسان سماجی حیوان ہے، اور سماج کی یونٹ ہے شوہر بیوی کے تعلقات۔ اگر شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے تو ہر چیز اس سے متاثر ہوگی، عام طور پر یہ ہوگا۔ شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے تو صرف شوہر بیوی کے تعلق نہیں ہوں گے، بلکہ لڑکی یا لڑکے والے خاندانوں والوں میں بھی جھگڑا ہوگا، نفرت ہوگی، حسد پیدا ہوگی۔ پھر وہ نہ شوہر کوئی صحیح کام کر سکے گا صحیح طریقے سے، نہ بیوی۔ اگر لڑائی ہو رہی ہوگی تو نماز پڑھا رہا ہوگا امام صاحب، تو دل میں خیال ہوگا کہ اس نے آج ایسی بات کہہ دی، آج مجھے یہ جواب دینا ہے، یہ کرنا ہے۔ اگر وہ پڑھا رہا ہوگا بچوں کو تو صحیح طریقے سے وہ جو ہے علوم کو جو ہے واضح نہیں کر پا رہا ہوگا، دھیان ادھر ہی لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہوگا تو حساب صحیح نہیں لگا سکے گا، پھر سمجھانے میں لڑائی ہوگی۔ بچوں کی تربیت کا بھی، جب شوہر بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا تو بچوں کی تربیت پر بھی آخری درجے میں منفی اثر پڑتا، پھر معاشرے سے معاشرہ سارا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سمندر پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور روزانہ اپنے کارندوں سے اور ان سے جو ہے کارگزاری لیتا ہے اور پوچھتا ہے تو نے کیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان کو شراب میں لگا دیا، واہ واہ تو نے بہت اچھا کیا، میں فلاں کو نماز کو جا رہا تھا اس کو جوئے اور فلاں کام میں لگا دیا، اور فلاں کو اس طرح بگاڑ دیا، وہ سب کی شاباشی۔ ایک شیطان ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، تو بتا کیا کارگزاری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر بیوی میں لڑائی کرا دی۔ تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا سر اتنا اچھلتا ہے کہ سر اس کا تخت سے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بات فرمائی، یعنی سب سے تو نے کیا کار، اس سے ساری برائیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے وہ شوہر بیوی کے ازواج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک۔ وہ آئیڈیل ذات عالی نے ہمیں سب سے زیادہ جو چیز سکھائی ہے وہ دین کا سب سے پہلی یونٹ شوہر بیوی کے تعلقات سکھائے، اور اس میں اسلام نے اتنا زیادہ اس کو اہمیت دی ہے کہ جھوٹ جو اتنا خطرناک بیماری ہے، اتنا ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس نے نبی کو مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں ہے۔ جن 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، اس میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی، یعنی اللہ نے اپنا اتنا بڑا حق معاف کر دیا۔ اور دوسرا 2 مسلمانوں میں اتفاق کرانے کے لیے، اگر نہ اتفاقی ہو رہی ہو، آپ کے سامنے کوئی بات کہہ دی تھی غصے میں، اگر آپ نے سامنے کہہ دی کہ ہاں انہوں نے کہی تھی تو لڑائی بڑھ جائے گی، تو پھر آپ کے لیے سچ بولنا جائز ہی نہیں ہے اس وقت۔ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاسوس کو، اگر جاسوس یہ بتا دے گا
کہ ہماری فوج وہاں ہے، جنرل فلاں ہیں اور ہتھیار یہ ہیں، تو وہ تو ساری سسٹم ہو جائے گا. تو یہ یہاں 3 جگہ پہ، لیکن اس میں سب سے پہلے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کرے گا، اتنا معلوم ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، بیوی شوہر کے تعلقات کو وہ کرتے تھے. یہ جادوگر، یہ جادو یہ ہوتا ہے. یہ اصل میں شیاطین کے ذریعے جادو کرایا جاتا ہے، اور شیاطین انسان کے دشمن ہیں. تو جو بھی چیزیں نقصان دہ اور وہ انتشار پیدا کرنے والی اور انسان کو تکلیف اور اذیت اور مصیبت، اس دنیا کو عذاب بنانے والی اور اس کو ایمان سے محروم کرنے والی، وہ ساری کرواتے ہیں جادو کے واسطے سے. چنانچہ غیر اللہ کی استعانت کر لیں گے، سور کے خون کا استعمال کر لیں گے، یہ جو پخانہ کھلا دیں گے، کسی کے بچے کو قتل کروا دیں گے بچہ وہ کرنے کے لیے. ایسا بھی ہوتا ہے، اب دیکھیں گے جادو کے سارے کام کرواتے ہیں جادوگر. اور پھر آپس میں اختلاف. عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس نے کرا رکھا، اس لیے اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، نجومی سے یا کسی سے، کس نے کروا رکھا ہے، میرا بچہ کھو گیا تو کہاں ملے گا، دفینہ کہاں ہے، الوی ہے، سفلی ہے، کیسا ہے بتا دو، غیب کی بات پوچھی، یقین کیا نہیں، کہا نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے. اور جس نے تصویر بنائی ہے، جس نے اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے صحبت کی، اس نے اس دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں. پوچھنے کو منع کیا ہے، یقین کرنا تو بالکل گیا آدمی، غیب کی علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے تو وہ تو شرک، جلی شرک ہو گیا. لیکن پوچھنا کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بتاتے ہیں. ہوتا یہ ہے عموماً اس سے بڑا خرابی پیدا ہوئی ہے. اس لیے اس نقطے کو بہت ہی اہم سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے عزیزوں کو اس سے واقف کرانا چاہیے کہ چونکہ یہ شیاطین سے، جن شیاطین سے دوستی کر لیتے ہیں یا ان کو تابع بھی کر لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تابع کر لیتے ہیں. تابع کرنا، جس چیز کو تابع نہ کیا ہو، کرنا جائز نہ ہو، اس کو تابع کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی بزرگ شیر پر سوار ہو کر آئے ان کے پاس ملنے کے لیے. تو حضرت نے جیسے ہی ہاتھ ملایا تو وہ ساری کیفیت وہ سلب ہو گئی اور برا حال ہو گیا، ایسے جیسے ایمان چلا گیا ہو. بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے وہ. تو حضرت جو ہے خواجہ معاف کر دیجئے حضرات، یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے. تو کسی نے کہا کہ وہ دھوبی کے ایک بچے سے حضرت کسی بات پر خوش ہو گئے تھے، وہ جو ضد کرتا تھا حضرت مانتے تھے، اس کے پاس جاؤ، وہ جا کے خوشامد کرے گا. اسے بلا کر لے کر آئے. اس نے حضرت سے کہا کہ نہیں، ان کے یہ صافہ اتار لیا حضرت کا. اس کا بچہ بہت کھیلتا تھا، حضرت کو بڑی محبت تھی، تو ان کا کہتے تھے کہ حضرت کا صافہ اتار لیا. اللہ حافظ میری صافہ، میرا صافہ نہیں، آپ ان کے سر پر رکھ دو. تو وہ سمجھ گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. پھر انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے ہمیں حلال سواریاں دی ہیں، شیر کی سواری کا اجازت نہیں دیا. تو اس میں کیا کمال ہے؟ بندگی میں انسان کا کمال ہے کہ اللہ کی مانے. شریعت کا حکم توڑنے میں کیا عبادت ہے، بزرگی ہے. تو جو چیز مکلف، اس طرح جنوں کا تابع کرنا بھی، تابع کرنے کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں بات ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جنات ان کے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سے استفادہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو وہ جنات سے دوستی کر کے شیاطین جن سے، جنات میں بھی مسلمان و غیر ایمان والے دونوں طرح کے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن ان میں کفار کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ان سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے یہاں کافر و مشرکین زیادہ ہیں، ایمان والے کم ہیں زیادہ. اس لیے وہ زیادہ دنیا میں فساد بھی ابھی بھی برپا کرانے میں مدد کرتے ہیں. تو ان سے استعانت حاصل کرتے ہیں. اب چونکہ وہ انہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، اپنی بھیس بھی بدل سکتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہ سب خبریں لا سکتے ہیں، لاتے ہیں. خیر وہ تو اوپر بھی جاتے ہیں، اور یہ شہاب ثاقب جو ہے ان کو نیچے اتارا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، انہیں مار کر انگارے تو انہیں نیچے اتارا جاتا ہے. وہاں کی خبریں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں کی خبریں سب معلوم ہیں انہیں، کس کا گھر ہے، کہاں سے آیا، وہ باتیں انہیں بتا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں جب شیاطین نے بتا دیا انہیں، جیسے ٹیلی فون سے، جب تک ٹیلی فون نے ریڈیو نہیں جب بنا تھا شروع میں، تو وہ اس میں عورتیں جو ہیں دیکھا کرتی تھی، کہاں اس میں عورت بیٹھی، اس میں مرد بیٹھی، اندر بول رہی، بڑی سی ریڈیو ہوا کرتی تھی. تو کبھی کبھی سامنے شیشہ لگا ہوتا تو اس میں اپنا فوٹو دکھتا تھا ان عورتوں کو. ارے یہ بول رہی بیٹھی ہوئی عورتیں کہا کرتی تھی بیچاری، یہ بول رہی، اچھا یہ ہے. اب مرد کہاں ہے؟ تو مرد تو ہے نہیں، مرد کہاں گیا ہے کہ مرد پیچھے کی طرف ہوگا، وہ یہاں سامنے دکھائی نہیں دے رہا، یوں سمجھتی تھی. تو یہ سمجھتے ایسے ہی جنات سے جب وہ خبر لے لی تو وہ تو آدمی یہ سوچے گا کہ کہاں سے آ گیا ہے، تو کمال کا آدمی ہے. ان کے معتقد ہوتے ہیں عاملین کے، پھر پیسہ دیتے ہیں، دھندا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کس نے کرا رکھا ہے، تو چونکہ آدمی اپنے عزیزوں اور اقربا سے زیادہ بدگمان ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں تو خیال نہیں، جو غیر متعلق لوگ ہیں تو وہ عزیز و قرابت داروں کے کسی کے نام بتا دیتے ہیں ان کے.
اور وہ ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے. انسانی اس کی فطرت ہے ہی کہ آدمی اپنے کو تو برا سمجھتا نہیں، دوسرے کو سمجھتا ہے. عموماً میں ایک زمانے میں جو ہے کچھ عاملوں اور یہ جو سیانے وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے رہا ہے ہر چیز میں اندر گھسنے کا اور تحقیق کرنے کا. تو میں گیا لوگوں کے یہاں جا کر دیکھا بھائی کیا بات ہے، کیا چیز ہے کہ ایک دم یہ ان کے پاس وہ آتی ہے. تو وہ آتے ہی ایک جملہ کہتے ہیں سب سے پہلے، اوف او ماشاء اللہ بھائی دیکھو، ہاتھ دیکھیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے اوپر سے اور یہ کریں گے، حساب لگائیں گے ہندسوں کا اس کا. پھر کہیں گے کہ اصل میں اوہو آپ تو بہت، آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور آپ کے اپنے آپ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں. یہ ایک پریشانی ہے. تو ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں اور دوسرے ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں. ہر آدمی کو یہ گمان ہے اپنے بارے میں. میاں مٹھو اپنی غلطیاں آدمی کو دکھتی نہیں ہیں، اپنے عیب تھوڑے دکھتے ہیں آدمی کو، اپنی اچھائی ہیں. سوچتا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ ہے بات. تو دوسرے کی جو ہے وہ کرتا ہے آدمی. تو ہم کہتے تھے بھائی میں تو سب کے ساتھ وفا کرتا ہوں، دوسرے لوگ میرے ساتھ، سبھی میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. یہ آدمی کو گمان ہی ہوتا ہے. جب یہ کہے گا کہ عامل یا سیانہ جادوگر کہ یہ سب تو آپ کے، وہ میرے اندر کی بات کیسے پڑھ لی اس نے، بس پھر لٹو ہو جاتا ہے آدمی. بس یہ ہے اصل اس کی خرابی، یہ بات ہوتی ہے. حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو سب کے ساتھ وفادار ہے، سب تیرے ساتھ بے وفا ہیں. تو بتا تیرا ہاتھ تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے یا با وفا ہے؟ وہ کیسا فرما بردار بنا کے اللہ نے تجھے دے دیا. کبھی آج تک تیرے ہاتھ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں پکڑتا یہ پکڑوں گا، لیکن تو نے ایسے فرما بردار ہاتھ سے اس کے، جس اللہ نے تجھے فرما بردار بنا کے دیا اس کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ پھر بھی تیرے ساتھ وفا کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے میں بے وفا ہوں، میں با وفا ہوں، وہ بے وفا ہے. تیری آنکھ کبھی کہا اس نے کہ میں دانی طرف دیکھنی چاہتا ہوں اور میں نہیں دیکھوں گی، یہ غلط ہے، بائیں طرف دیکھوں گی میں. تیرے کان نے کبھی کہا کہ میں یہ نہیں سنوں گا. لیکن تو اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کرتا ہے کہ اس کے رب کی، جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے حرام کی ہوئی چیزیں اس سے سنتا ہے، تیرے قبضے میں دے دیا ہے. تو بلا شبہ یہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب وہ گھر کے رشتہ داروں کی پتہ بتا دیں گے تو ایک تو آدمی لٹو ہو جاتا ہے، بھئی انہیں کیسے معلوم ہے میرے بھائی کا؟ واقعی یہ تو بات ہے، بھابھی کا کیسے معلوم ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے بھابھی نے کرایا، اس سگی بھابھی نے یا فلاں جو کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ معلومات لے آتے ہیں شیطان. تو پھر اب ایک تو اب تک تو شہر میں تھا مبتلا پریشانی میں، اب یہ لڑائی خاندان میں پیدا ہوگی. اس کے بعد حسد، جلن، کینہ، لڑائی، مقدمے، قتل، غارت گری ساری خراب ہو جائے گی ہوگی. تو شیاطین کو انسانوں سے دشمنی نکالنے کا موقع ملے گا. تو اس لیے کسی عامل کی بتائی ہوئی باتوں کا، وہ جھوٹے بہت ہوتے ہیں. یہ بات ہی ہوتی ہے جنات انسانوں سے کہیں زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ بہت، جھوٹ ان کے یہاں کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا شیاطین اور کافر جنات کے اندر. تو وہ شوہر بیویوں میں زیادہ لڑائی کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو تو ایسا مت کرنا تم، لیکن جیسے آپ کہہ کے جاتے ہیں اور پھر وہ لڑائی کرا دیتے ہیں شوہر بیوی میں، بھائی بھائی میں نفرت پیدا کر دیں گے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور بلا شبہ جو لوگ جانتے جو خرید رہے تھے اس میں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. وہ چیز سیکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد عورت، اس کے ذریعے کسی اللہ کے بغیر. یہ بھی فرمایا، ہاں آگے یہ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن نے ایک بات کہی ہے ایمان والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسباب میں تاثیر رکھی ہے، الفاظ میں بھی تاثیر رکھی ہے. ان الفاظ کی تاثیر کو یہ استعمال کرتے ہیں. الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے نہیں ہو. کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا بھائی یہ کیسے، یہ ایصال ثواب کر رہے ہو تم، یہ درود پڑھ رہے ہو تو وہاں پہنچ جائے گا. میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں درود پڑھ رہے ہو وہاں کیسے پہنچ جائے گا، کسی نے کہا. تو مناظرے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب وہ آیا، بڑا مناظر تھا کوئی ہمارے بزرگوں میں، حضرت نانوتوی کا تھا یا کسی اور کا، کسی کا تھا، تو بلایا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اثر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اچھا. تو کھڑے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کی اس کو، قتل کر دوں گا، کمینے تھے، دیکھ تیرے گردن اڑاؤں گا، ذلیل، اور یہ ہے وہ. دیکھا پسینہ ہو گیا، منہ سرخ ہو گیا. پھر وہ کہیں کہ بھئی کیوں ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے کہ آپ اتنی بات ہو، کہنے میں کہی تو رہا، کر تھوڑے رہا ہوں قتل، پہنچ گئے کیسے؟ میں کہ جب برے الفاظ میں تاثیر ہو سکتی ہے تو اچھے الفاظ میں کیوں نہیں ہو سکتی تاثیر؟ یہ اصل میں کیا. تو یہ ان میں اثر ہوتا ہے،
لیکن ان کے اسباب میں اثر باقی رہنے کا جو ہے وہ انحصار اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت پر ہے۔ آگ میں جلانے کی طاقت ہے، لیکن اگر اللہ جلانا نہ چاہیں تو آگ میں خود اپنے آپ کے وہ نہیں ہے کہ وہ جلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری میں کاٹنے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن اللہ نے اس سے تاثیر چھین لی تو آخری درجے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں۔ پانی میں ڈبونے کی تاثیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈبونے کی تاثیر چھین لی تو وہ تاثیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر نے راستے دے دیے۔ یہ ہے اللہ میں۔ تو یہ بھی جادو کا اثر بھی، جادو بعض دفعہ خود جادوگر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور باوجود آخری کوشش کے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اسی زمانے میں ایک صاحب، بڑا دائیوں کے لیے بات ذرا اطمینان کی بھی ہوگی کہ انہیں بتایا وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ابھی ایک جو جادوگر جادو کی ہے، اس نے کس طرح ناخن اٹھائے اور بہت کچھ کیے اور کتنی مرتبہ کوشش کی، جادو کا اثر نہیں ہوا تو آ کر وہ ایمان لے آئے۔ اب وہ ایمان لایا تو اس نے بتایا کہ 1000 لوگوں کو لگایا ہوا ہے جادو پر، 1000 لوگوں کو جادو پر لگایا ہوا ہے آپ کے لیے، لیکن وہ اثر نہیں ہوا ان پر۔ تو اللہ نے اثر نہیں رکھا، اللہ نے تاثیر میں اسباب میں اثر نہیں رکھا۔ تو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ علم جو ہے، یہ وہ جادو کا علم جو نبیوں کا علم ہے، وہ سراسر نافع علم ہے، وہ ان کو دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے اور برائی سے بچانے والا ہے۔ لیکن یہ جو جادو کا علم تھا، جو برا علم انہوں نے اسے سیکھا، اسے چھوڑ کر اچھائی کو چھوڑ کر برا علم سیکھا، وہ ایسا تھا جو ان کو نقصان پہنچانے والا ہے، ان کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز سیکھی جس میں آخرت میں ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اس میں کچھ خیر کچھ بھلائی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، واہ واہ، یہ کیسی چیز اپنی جانوں کے بدلے میں، جانوں کو کیسی چیز کے بدلے میں بیچ دیا انہوں نے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے، کاش یہ سمجھ لیتے کہ کتنا بڑی، کتنی بری تجارت کی، کتنے ہلاکت کی اور کتنے دیوالیے پن کی تجارت کی کہ اتنی قیمتی چیز بیچ دی، اتنی معمولی چیز۔ میں شوق دو کے چکر میں آ کر اور ذرا اپنی دلجوئی وہ مزے لینے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی صاحب کمال ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جادو اور معوضے میں فرق ہے کہ معوضہ یا کرامت جو ہے وہ کسی متقی پارسا اور اللہ کے مقبول اور محبوب بندے کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس کو خیر کے لیے، بھلائی کی طرف لانے کے لیے۔ اور جادو جو ہوتا ہے وہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھوں میں جو ہے شیاطین کے استعانت سے حاصل کیا جاتا ہے اور بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، عموماً یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے اسے جادو کرنا اور جادو کے بارے میں کرنا جو ہے اس لیے اس کے آس پاس سے بھی بچایا گیا کہ اس کے آدمی اس سے بچے کہ جادوگروں سے جا کر ملے، کاہنوں سے، عاملوں سے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے پھر وہ برائی، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ان کو یہودیوں کو یہ بتایا گیا ہے، وہاں امت مسلمہ اور مسلمانوں کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس کام پر تمہیں لگایا ہے کہ تم وہ علم سیکھو جو نبیوں والا علم ہے، اور نبیوں کا طریقہ اختیار کرو، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی، ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کی طرف چلنے کے بجائے اگر تم وہ یہ نہیں کرو گے تو پھر تم ان چکروں میں پڑ جاؤ گے۔ اس قرآن مجید کو بھی اعمال قرآنی اور عملیات کے لیے استعمال کرو گے، ایمان عمل صالح کے بجائے، اور حضرت سلیمان جیسے نبی سے نقش سلیمانی منسوب کرنے لگو گے، تم بھی اسی طریقے پر چلو گے، تم بھی اسی طرح دیوالیے پن کی بزنس کر رہے ہو۔ یہ دھندا، یہ کاروبار، یہ لائن تمہیں قرآن کو کے صحیح استعمال کے بجائے غلط استعمال کی وجہ سے تمہیں یہ لائن دیوالیے پن کی طرف لے جا رہی ہے۔ تم اپنی جانوں کو بہت ہی بری طرح سے بیچ رہے ہو، بہت بری طرح پھنسا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے قرآن کی اس خیر خواہ اللہ رب کریم کی ساری ماموں سے زیادہ مامتا رکھنے والے رب کی اس مامتا کی ہم پوری قدر کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔